بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم کا مہینہ جو ہے وہ کچھ دن میں شروع ہو جائے گا، اور محرم سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے اوپر ویڈیوز میں بنا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو محرم سے ریلیٹڈ جو اہم چیزیں اس کی نالج ہو سکے۔ یوم عاشورہ کی فضیلت ہے، یوم عاشورہ کے روزے کے بارے میں نے بتایا، حضرت عمر کی زندگی کے بارے میں بتایا۔ یوم عاشورہ کے دن 10ویں محرم کو جو واقعات ہوئے اس کے اوپر ویڈیو بنی ہے، اور اس طرح اور بھی ٹاپکس ہیں جن کے اوپر ویڈیوز جو ہیں وہ بن رہی ہیں، اور ایک دو اور ٹاپکس ہیں جن کے اوپر ویڈیوز آئیں گی۔ تو کائنڈلی ضرور پوری ویڈیو سنا کریں اور لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں۔ صدقہ جاریہ ہوتا ہے یہ بھی، ٹھیک ہے؟ آپ کسی کے ساتھ شیئر کریں گے، اس کے اوپر عمل کرے گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا، اس کو بھی ثواب ملے گا۔ آج کا جو ٹاپک ہے بہت سینسیٹیو ہے، کیونکہ یہ ایسی ہستی ہیں جن کے بارے میں بات کرنے کے لیے انسان کو بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، کہ تھوڑی سی بھی کوئی چھوٹی سی بھی ایک بات ایسی ہوگی منہ سے زبان سے نکل گئی، تو غلط بات اگر منہ سے نکل گئی تو انسان کا ایمان کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ جان بوجھ کے تو انسان نہیں کرتا، غلطی سے ہی ہوتا ہے، لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ غلطی سے بھی کوئی ایسی غلط بات منہ سے نہ نکلے کہ جو ایمان کا جس کے لیے مسئلہ ہو جائے۔ آج جن کے بارے میں آپ لوگوں سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہید کربلا، 10 محرم کو جن کی شہادت ہے، ان کے فضائل و مناقب، احادیث میں ان کے بارے میں کیا ہے۔ ویسے تو شہزادہ جنت ہیں اور جنتوں کے سردار ہیں، جنتیوں کے، اور ان کے بارے میں تو احادیث، قرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کے لیے الفاظ نکلے ہیں۔ تو ان کی تو فضیلت اور فضائل اور مناقب ان کے تو اتنے زیادہ ہیں کہ انسان بیان نہ کر پائے، اتنے زیادہ ان کے فضائل ہیں۔ لیکن کچھ مختصر ان کی زندگی کے بارے میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، کہ میں آپ لوگوں کو بتا سکوں ان کی زندگی کے بارے میں۔ نواسۂ رسول شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے۔ آپ خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شیر خدا خلیفہ چہارم سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے لخت جگر اور نواز پیغمبر ہیں۔ مورخ اسلام مولانا شاہ معین الدین ندوی تحریر فرماتے ہیں، اس لحاظ سے آپ کی ذات گرامی قریش کا خلاصہ اور بنی ہاشم کا عطر تھی۔ کتنی خوبصورت بات انہوں نے لکھی ہے۔ اس لحاظ سے آپ کی ذات گرامی قریش کا خلاصہ اور بنی ہاشم کا عطر تھی۔ سیدنا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو حق تعالیٰ نے 3 بیٹوں حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت محسن، اور 2 بیٹیوں سیدہ زینب اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نوازا۔ جناب حضرت حسین آپ کی اولاد امجاد میں دوسرے نمبر پہ ہیں، یعنی سب سے بڑے آپ کے بھائی حضرت امام حسن تھے، وہ دوسرے نمبر پہ ہی ہیں۔ آپ کا اس میں گرامی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کنیت ابو عبداللہ اور سید شباب اہل جنہ اور ریحانۃ النبی، لسان نبوت سے ملے القاب ہیں۔ شجرہ عالیہ یہ ہے آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حسین بن علی بن ابی طالب بن ہاشم القرشی الہاشمی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اور یہاں پہ یہ بھی بتا دوں میں کہ جنتی جوانوں کے جو سردار ہیں وہ حضرت امام حسن حسین ہیں، اور جو تھوڑے سے بڑے عمر کے جو لوگ ہوں گے ان کے جو سردار ہیں وہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ ابن ابی نعیم روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس موجود تھا، ایک شخص نے آپ سے مچھر کے خون کے بارے میں دریافت کیا کہ اگر محرم کے لباس کو لگ جائے، محرم کے لباس کو لگ جائے تو کیا حکم ہے؟ حضرت ابن عمر نے اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ اہل عراق میں سے ہوں۔ تو حضرت ابن عمر نے فرمایا، اس شخص کو دیکھو، یہ مجھ سے مچھر کے خون کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ مچھر کا خون اگر کسی محرم کے لباس کو لگ جائے تو کیا حکم ہے؟ تو حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ دیکھو یہ عراقی ہے اور یہ سوال مجھ سے پوچھ رہا ہے، حالانکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نواسے کو شہید کر ڈالا۔ میں نے رسول خدا کو فرماتے ہوئے سنا کہ یہ حسن و حسین دونوں میرے دنیا کے پھول ہیں۔ اب حضرت ابن عمر نے اس بات پہ کتنا ان کو افسوس ہوا کہ یہ دیکھو دنیاوی مسائل مجھ سے، فقہی مسائل مجھ سے پوچھ رہے، لیکن ان کو اس ٹائم اس چیز کا احساس نہیں ہوگا جب انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے پورے خاندان کو شہید کیا۔ پیدائش، نام اور ابتدائی حالات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ باغ نبوت کے پھول سیدنا حضرت حسین کی ولادت سے قبل ہی بذریعہ خواب پیدائش کی بشارت دے دی گئی تھی۔ مستدرک للحاکم میں ہے کہ حضرت عباس کی زوجہ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت روایت ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی، یا رسول اللہ، رات میں نے عجیب خواب دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، کیسا خواب ہے؟ عرض کی، بہت سخت ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا ہے وہ؟
عرض کی میں نے دیکھا ہے کہ گویا آپ کے بدن کا کوئی ٹکڑا کٹ کر میری گود میں آ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر بیان فرمائی کہ تم نے اچھا خواب دیکھا ہے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاں بچہ پیدا ہوگا، وہ تمہاری گود میں ہوگا، تم اسے دودھ پلاؤ گی۔ چنانچہ حضرت فاطمہ کے ہاں حضرت حسین پیدا ہوئے تو میری گود میں آئے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا تھا۔ ایک روز میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور حسین کو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈال دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں آنسوؤں سے رواں تھیں۔ حضرت ام فضل نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کو کیا ہوا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل آئے اور انہوں نے خبر دی کہ میری امت میرے اس بیٹے کو شہید کر دے گی۔ میں نے عرض کی، کیا یہ بات ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اور وہ میرے پاس اس کی خون آلود سرخ مٹی کا کچھ حصہ بھی لائے ہیں، یعنی جو مٹی لے کے آئے تھے وہ سرخ ہوئی بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی یہ بتا دیا گیا تھا۔ آپ کی تاریخ پیدائش میں مورخین کے مختلف اقوال ہیں۔ تاریخ ابن کثیر میں 3، 4 اور 6 ہجری کا قول درج ہے، جبکہ شاہ معین الدین ندوی نے 4 ہجری اور مولانا منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے 5 ہجری لکھا ہے۔ سیدہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ کی گود جب سبت رسول خوشبو نبوت سے مہکی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا بنفس نفیس تشریف لائے، اپنے نومولود کو اپنے دست مبارک میں اٹھایا، گھٹی دی، لعاب دہن منہ میں ڈالا اور خوبصورت نام حسین رکھا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کان میں اذان دی اور 7ویں روز عقیقہ کیا۔ 7ویں روز عقیقہ کرنا سنت ہے۔ حضرت حسین خامس اہل القصا میں قصا ہیں، یعنی ان 5 مبارک شخصیات لوگوں میں سے ہیں کہ آیت تطہیر اترنے کے بعد جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تطہیر کی مصداق میں داخل اور شامل فرمایا۔ مستدرک للحاکم میں مفصل روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت علی یکے بعد دیگرے اپنے تینوں بیٹوں کا نام حرب رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل فرما کر بالترتیب حسن، حسین و محسن رکھا اور فرمایا کہ میں ان کے نام حضرت ہارون علیہ السلام کے صاحبزادوں کے ناموں پر رکھے ہیں، شبیر، شبر اور مشبر۔ حلیہ مبارک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ کا بدن مبارک حضرت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن کے مشابہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن جیسا تھا۔ فضائل و مناقب حضرت امام حسین کے، آپ کی سب سے بڑی فضیلت یہی ہے کہ آپ نواس رسول، جگر، گوشہ بطول اور شیر خدا کے لخت جگر اور رتبہ صحابیت پر فائز ہیں، جو اس حسب و نسب کی فضیلت کو باعث نجات اخروی بنا دیتا ہے۔ جناب حضرت حسین شہید کربلا اپنے نانا حضرت محبوب رب العالمین کی محبتوں، شفقتوں اور توجہات کے محور و مرکز رہے۔ رسول خدا کی اپنی ان لاڈلوں سے الفت و مواسنت اور لاڈ پیار بے مثال ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں کہ جناب حسنین کریمین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے باہم کشتی کا کھیل کھیل رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، حسن شاباش، جلدی کرو۔ حضرت فاطمہ عرض کرنے لگیں، آپ حسن ہی کو کیوں شاباشیاں دے رہے ہیں، آپ حضرت امام حسین کو بھی دیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ شاباش حسین، جلدی کرو۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے کسی کام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھٹکھٹایا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ نے کچھ اوڑھا ہوا تھا، معلوم نہیں کیا تھا۔ جب میں اپنے کام سے فارغ ہو گیا تو میں نے عرض کیا کہ یہ کیا ہے جو آپ نے اٹھا رکھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہٹایا تو حضرت حسن و حسین آپ کی پشت مبارک پر تھے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، بس تو بھی ان سے محبت فرما اور اس سے بھی محبت فرما جو ان دونوں سے محبت رکھے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کو اہل بیت میں سے کس سے سب سے زیادہ محبت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن و حسین سے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے کہ میرے بچوں کو میرے پاس بلاؤ، پھر آپ انہیں چومتے اور سینے سے لگاتے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اچانک حضرت حسن و حضرت حسین سرخ قمیصوں میں ملبوس گرتے پڑتے آ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے اترے، دونوں حضرات کو اٹھایا اور اپنے سامنے بٹھایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ میں نے ان بچوں کو دیکھا کہ گرتے ہوئے آ رہے ہیں تو مجھ سے رہا نہیں گیا، حتیٰ کہ میں نے اپنی گفتگو رو کر انہیں اٹھایا۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے یہ۔ یعلا بن مرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، لہذا حسین سے محبت مجھ سے محبت ہے اور حسین سے دشمنی مجھ سے دشمنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت کرتے ہیں جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر یا عصر کی نماز کی تشریف لائے اور آپ نے اپنے
لاڈلوں حضرت حسن یا حضرت حسین میں سے کسی کو اٹھایا ہوا تھا۔ آپ امامت کے لیے آگے بڑھے تو دائیں پاؤں کی جانب نواسے کو بٹھا دیا، پھر سجدہ کیا اور لمبا سجدہ کیا۔ حضرت شداد کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے لوگوں سے سر اوپر کیا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سجدے میں ہیں اور بچہ آپ کی پشت پر سوار ہے۔ میں نے دوبارہ سجدے میں لوٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر رخ پیچھے موڑ کر تو انہوں نے لوگوں سے عرض کی یا رسول اللہ، آپ نے آج اپنی نماز میں آج ایسا سجدہ پہلے نہیں کیا، آپ نے اتنا لمبا سجدہ کر دیا آپ نے، تو کیا کسی چیز کا حکم آیا یا کوئی وحی نازل ہوئی کہ جس کی وجہ سے آپ نے اتنا لمبا سجدہ کر دیا؟ تو آپ نے فرمایا ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن میرا بیٹا مجھ پر سوار تھا تو میں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ اسے جلدی اتار دوں۔ اتنی محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نوازوں سے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جناب حسن اور جناب حسین کو لیے ہوئے ہمارے پاس تشریف لائے۔ اس طرح کے ایک کندھے پر تھے، ایک اس کندھے پر تھے اور دوسرے اس کندھے پر، یعنی ایک سیدھے ہاتھ کی طرف تھے اور ایک دوسرے طرف تھے۔ آپ کبھی اس کو چومتے اور کبھی اس کو، یعنی کبھی حضرت امام حسن کو چومتے کبھی حضرت امام حسین کو چومتے، اور کبھی اس کو یہاں تک کہ ہمارے پاس پہنچ گئے۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ ہاں، اور جس نے ان سے محبت کی اس سے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ان پیارے نوازوں، ان خوبصورت الفاظ میں دم کر کے شیطان و نظر بس وغیرہ سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں دیتے تھے۔ اب دیکھو، کسی کو نظر بد ہو یا کوئی ایسا مسئلہ ہو، اپنے بچوں کے لیے یہ دعا پڑھ کے جو ہے دم کیا کریں۔ اعیذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ، کہ میں تم دونوں کو اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات سے ہر شیطان، تکلیف دہ چیز اور ہر قسم کی بدنظری سے پناہ میں دیتا ہوں۔ نیز فرماتے تھے کہ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس طرح اپنے صاحبزادوں حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق کو پناہ خداوندی میں یاد کرتے تھے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت طعام پر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے آگے آگے چل رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پکڑنا چاہا تو وہ ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو پکڑنے کے لیے دوڑ کر خوش طبی کرنے لگے، حتیٰ کہ آپ نے انہیں پکڑ لیا، پھر اپنا ایک ہاتھ ان کی گدھی پر رکھا یعنی گردن پر، اور دوسرا تھوڑی کے نیچے رکھا یعنی چن کے نیچے، اور ان کے داہنے تیب پر اپنا دہن مبارک رکھ کر چومنے لگے، اور فرمایا کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں جو حسین سے محبت کرتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندان نبوت کے چشم و چراغ اور باغ نبوت کے مہکتے پھول تھے۔ جس ماحول میں آپ نے پرورش پائی، اس سے پاکیزہ اور اچھا ماحول کا تصور ہی ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ آپ اخلاق، اعمال، صوم، صلاۃ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، امور خیر اور عبادات میں اپنی مثال آپ تھے۔ آپ کے صاحبزادے حضرت علی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسین دن رات میں 1000 نفل پڑھا کرتے تھے۔ وقار، شائستگی، تواضع اور استقلال رائے میں اپنی مثال آپ تھے۔ مورخ ابن کثیر ارکام فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تکریم و تعظیم کیا کرتے تھے، باوجود یہ کہ اس وقت تک حضرت حسین صغیر السن تھے، یعنی ابھی آپ بہت چھوٹے تھے، لیکن پھر بھی آپ کی بہت زیادہ تکریم عزت کیا کرتے تھے، مگر یہ کہ جان نثاران رسول قرابت رسول کا کیوں کر لحاظ نہ کرتے۔ پھر آپ اپنے والد گرامی حضرت علی کے ساتھ رہے، ان کے ساتھ جنگوں میں شرکت کی، مشاجرہ، جمل اور سفین میں بھی شرکت کی، والد ماجد کی بہت توقیر کرتے تھے، ان کی شہادت تک اطاعت گزاری کی، پھر مصالحت ہے سیدنا حسن با سیدنا معاویہ کو بھی تسلیم کیا، یعنی ان کے ہاتھ میں صلح کر لی۔ حضرت معاویہ ان دونوں صاحبزادوں کا خصوصی کرام کرتے، انہیں خوش آمدید اور مرحبا کہتے، عطایا دیتے، 1 سال میں 2 لاکھ درہم تک ان کی خدمت میں پیش کرتے تھے۔ 1 سال میں 2 لاکھ درہم اس دور میں۔ حضرت معاویہ کے پاس آتے، حضرت حسن وفات پا گئے تو حضرت حسین ہر سال وفد کے ساتھ حضرت معاویہ کے پاس آتے تھے، تو حضرت معاویہ ان کی خوب خدمت اور عزت کرتے۔ خلافت معاویہ میں ہونے والے غزوہ قسطنطنیہ میں بھی آپ شریک تھے۔ البدایہ و نہایہ میں یہ حدیث ہے۔ اب لوگوں سے پوچھو جو یہ کہتے ہیں کہ بنو امیہ کی جو ہے وہ ان کے ساتھ جنگ تھی اور انہوں نے ان کے ساتھ زیادتیاں کی، ان کو برا بلا کہا، اگر ایسا کوئی معاملات ہوتے تو حضرت امام حسن کی وفات کے بعد حضرت امام حسین کیوں آتے وفد کے ساتھ ان کے پاس، ان کے ساتھ جنگ میں شریک کیوں ہوتے؟ حالانکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی حضرت معاویہ نے حضرت امام حسن کو شہید کروایا۔ شہید کروانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، جب انہوں نے بیعت ہی کر لی تھی اور صلح ہو گئی تھی، جب سارے معاملات ہی صحیح ہو گئے تھے،
تو پھر کسی کو شہید کروانا یا کسی کے ساتھ ظلم زیادتی کرنا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جھوٹی باتیں پھیلا کر مسلمانوں کے درمیان میں گمراہی پھیلانا بہت آسان کام ہوتا ہے یہ. لیکن حدیث میں جو چیزیں ہیں تو انہی کی وجہ سے جو ہے لوگوں کے جو پروپیگنڈے ہوتے ہیں، جو جھوٹی باتیں ہوتی ہیں، وہ زیادہ دیر تک چلتی نہیں ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کا یہ فرمان صحیح بخاری میں موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں آپ کی قرابت کا لحاظ رکھو. علامہ ڈاکٹر خالد محمود رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کی خلافت تک حضرت امام حسین اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلقات اچھے تھے. حضرت معاویہ کی پوری کوشش تھی کہ وہ روابط جو انہوں نے حضرت حسین کے ساتھ نہایت بہترین انداز میں قائم کر رکھے ہیں ٹوٹنے نہ پائے. شیخ ابن بابیہ کمی حضرت زین العابدین سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ نے آخری وقت میں یزید کو جو نصیحتیں کی ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ حق حرمت اور اب شناس و منزلت و قرابت اور ابا پیغمبر بیاد. اچھا یہ فارسی کی عبارت ہے، ٹھیک ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق احترام کو پہچاننا اور انہیں جو یہ نصیحت کی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق احترام کو پہچاننا، ان کے حق کو، ان کے احترام کو پہچاننا، انہیں جو قرب اور درجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حاصل ہے اسے یاد رکھنا، ان کے کسی عمل پر ان سے مواخذہ نہ کرنا، یعنی کوئی بھی وہ کام کرے ان سے کبھی پوچھ تاچھ نہ کرنا، اور وہ تعلقات جو میں نے اب تک ان کے ساتھ نہایت مضبوط کر رکھے ہیں انہیں ہرگز قطع نہ کرنا. اب مجھے بتاؤ کہ اگر بنو امیہ کے ساتھ، اگر بنو امیہ کی ان کے ساتھ کوئی پرابلم ہوتی یا کوئی مسئلے ہوتے تو وہ آخری وقت میں اپنے یزید کو یہ نصیحت کرتے. تو حضرت امیر معاویہ جب تک زندہ تھے نا، جب تک کوئی پرابلم نہیں تھی، ہر چیز صحیح تھی، نہ لوگوں کے پروپیگنڈے چلے، نہ لوگوں نے جو فساد اور جو نفرتیں پیدا کرنا چاہیں وہ بھی کچھ بھی نہیں ہو سکا. یزید کی ایک الگ سٹوری ہے، اس لیے اہل سنت جتنے بھی ہیں سب کوئی بھی یزید کی حمایت نہیں کرتے، نہ اس کو اچھا کہتے ہیں، نہ اس کو کسی بھی معاملے میں کوئی تعریف اس کی کرتے ہیں، کچھ کرتے ہیں. سب اس کو برا کہتے ہیں، فاسق و فاجر کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے نا، کوئی اس کو اچھا نہیں کہتا. لیکن یہ چیز غلط ہے کہ یزید کی آڑ میں پھر صحابہ رسول کو برا کہنا، یہ چیز غلط ہے. آپ کی ازواج طاہرات میں لیلہ، حباب، حرار اور غزالہ شامل ہیں. یہ آپ کی ازواج مطہرات کے نام تھے. اولاد میں صاحبزادیوں میں سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کی بیٹیاں تھیں. بیٹوں میں علی اکبر، علی اصغر، زید، ابراہیم، محمد، حمزہ، ابو بکر، جعفر، عمر، یزید. یزید بھی نام تھا، تاریخ الائمہ میں یہ چیز درج ہے، ٹھیک ہے، تاریخی کتاب میں. اب اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا تھا نام یا نہیں تھا، وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا. تاریخ میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی. آپ رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا المناک اور دردناک واقعہ 10 محرم الحرام 61 ہجری بروز جمعہ یزید کے دور وجود، دور جور و جفا میں پیش آیا، جس کی تفصیلات مفتی اعظم مولانا محمد شفیع عثمانی اور حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شہید کربلا اور مولانا محمد نافع رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فوائد نافعہ جلدوں میں دیکھی جا سکتی ہے. خداوند متعال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جملے اہل بیت اطہار و خاندان نبوت کے تمام افراد کی محبت الفت عطا فرمائے اور ان کے نقوش پر چلنے کی توفیق بخشے. اب یہ جتنے لوگ ہیں نا جو یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی اہل سنت والجماعت اسپیشلی دیوبند مسلک والے جو ہیں یہ یزید کی بڑی حمایت کرتے ہیں، یزید کو بڑا مانتے ہیں، اور اہل بیت کی شانیں ان سے بیان نہیں ہوتی، ان کے لیے کتابیں نہیں لکھتے یا ان کی شان بیان نہیں کرتے. ہمارے بڑے بڑے علماء جو ہیں نا انہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی اور ایسی ایسی تفسیر، ایسی ایسی ڈیٹیل ان کے بارے میں، ان کی شان بیان کی، ان کی عظمت، ان کی فضائل اور ان کے مناقب بیان کیے کہ شاید کسی اور فرقے کے لوگوں نے بھی ایسی بیان نہیں کی ہوں گی. مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ لوگ نفرت کے اندر جو ہے نا وہ ہمارے بزرگوں کی کتابوں کو پڑھتے ہی نہیں ہیں. اب مولانا نافع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، قاری طیب صاحب، انہوں نے شہید کربلا جو کتاب لکھی ہے، اب ان کی کتاب پڑھ کے تو دیکھیں نا تو پھر آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے کیا شان بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت، صحابہ کرام، ازواج مطہرات، تمام اللہ کے ولی اور سب کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سب کا احترام، عزت اور اپنا ایمان کا حصہ ان کو احترام اچھے طریقے